پاکستانی ڈراماز نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ اسپورٹس کے چینل پہ میں محسن علی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سارے سبسکرائبرز کا اور سارے ویورز کا. اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز آپ لوگ بھی میرے چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. آج جس ڈرامے کو ہم لوگ ریویو کر رہے ہیں وہ ہے وہ پاگل سی ایپیسوڈ نمبر 30 جو کہ بہت ہی ایکسائٹنگ ڈرامہ جا رہا ہے. تو ڈرامہ کے سٹارٹ میں ہی احسن حیات پریشان ہیں اور وہ ساری سچویشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بیلا جو کہ ان کی بیٹی ہے وہ اس کی ساس کا فون ان کو اچانک آ جاتا ہے اور وہ ان سے سارٹ آف کمپلین کرتی ہیں کہ ایک تو پہلے آپ نے عجیب سی شادی کر لی, اس کے بعد آپ کی بیٹی نے ڈرائیور سے شادی کر لی. تو وہ سچویشن کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پہ کام کریں گے اور حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں. شاسما پوچھتی ہے پھر احسن حیات سے کہ فون کس کا تھا, تو احسن حیات ان کو بتاتے ہیں کہ بیلا کی ساس کا فون تھا. اس کے جواب میں شازمہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا بیلا کے رشتے کو بھی سارا کی سچویشن کی وجہ سے خطرہ ہے, تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور سارا اور بیلا کے رشتے کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ان کو کسی اور سے خطرہ ہے. وہ شازمہ کہتی ہے کہ وہ کون ہے, لیکن وہ چپ کر جاتے ہیں. پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریے گا. تو شازمہ کا کیریکٹر اس ڈرامہ میں ایسا ہی ہے کہ وہ سارا کے خلاف ہے اور وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ سارا گھر میں واپس نہ آئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذہین کے والد اور اس کی فیملی جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ وہ کہاں رہ گیا, آج تو وہ جاب ڈھونڈنے گیا تھا اور اس کا کیا ہوا. اتنے میں ذہین واپس گھر آ جاتا ہے اور سب اس سے پوچھتے ہیں, اس کا وائف سے پوچھتا ہے کہ کیسی رہی ہے تمہارا انٹرویو. تو وہ کہتا ہے کہ انٹرویو میں تو کامیابی نہیں ہوئی, لیکن اس کو ایک اور چھوٹی سی جاب مل گئی ہے. سارا کہتی ہے کہ شازمہ کی چالاکیوں کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن خراب ہو چکی ہے اور اب جاب بھی کہیں نہیں مل رہی, اور سارا شازمہ کی ان ساری چالاکیوں سے بہت زیادہ پریشان ہے. اور وہ احسن حیات کے لیے بھی پریشان ہے کیونکہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں. اس پہ ذہین کہتا ہے کہ احسن حیات تو صرف شازمہ کے کانوں سے ہی سن رہے ہیں اور اسی کے دماغ سے سوچتے ہیں, لیکن ان کا پردہ جلدی فاش کرنا چاہیے. اس کے بعد بیلا اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ وہ اپنی والدہ سے بات کرے کہ وہ سارا کی سفارش کریں واپس گھر لے جانے کے لیے. تو سارم کہتا ہے کہ نہیں, یہ تو بہت مشکل کام ہے, البتہ جو ہے وہ کوشش کرے گا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پھر وہ بیلا اس کو کہتی ہے کہ تم احسن حیات سے بات کرو کہ وہ سارا کو واپس گھر لے آئے, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ان معاملات سے تم دور رکھو اور میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہارے اپنے گھر کی پریشانی اپنے تک رکھو. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شازمہ کی والدہ اور اس کے بھائی گھر پہ آئے ہوئے تھے کیونکہ احسن حیات صاحب ٹاؤن میں نہیں ہیں, اور وہاں پہ تو پارٹی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ پیزا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں اور سارٹ آف چل ماحول ہوتا ہے. اور وہ لوگ شازمہ کی ماں اس سے کہتی ہے کہ شام کا ڈنر بھی ہم لوگ کہیں باہر کریں گے, اور ساری یہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں بیلا اور ہم سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور بیلا یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور وہ پھر سارم سے کہتی ہے کہ کس طرح یہ لوگ قبضہ کر کے یہاں بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں اور سارا جو کہ سب چیزوں کی مالک ہے وہ کس قدر پریشانی اور کتنے برے حالات میں زندگی گزار رہی ہے. یہ ساری چیزیں شازمہ کی چالاکیوں کی ہی وجہ سے ہوا ہے کہ کس طرح اس نے دونوں بہنوں کو احسن حیات کی زندگی سے باہر کر دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ذہین کی بھابھی ہیں وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ذہین اور سارا جو ہیں وہ تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور وہ اس کو کافی دفعہ اس نے بدتمیزی کی ہے اور اس کو جانے کا بھی کہا ہے, تو اس کو نہیں لگتا کہ وہ سارا یہاں پہ رہے گی. جس پہ جو ذہین کی بھابھی کی بہن ہے جس سے ذہین کی شادی ہونے والی تھی, یہ ساری باتیں سن کے وہ بہت خوش ہوتی ہے. سارا بھی یہ سب چیزیں سن لیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اور آپ جس سے بھی باتیں کر رہی ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں جلد یہاں سے چلی جاؤں گی. اس کے بعد وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ کافی اور ٹوسٹ وغیرہ کچھ ناشتہ بنانے کا کہیں, جس پہ ذہین کی بھابھی اس کی مزید انسلٹ کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ تم خود ہی بنا لو. جس پہ سارا ناراض ہوتی ہے اور اتنے میں ذہین کے والد اور والدہ بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں اور سارے غصے میں وہاں سے جاتی ہے.
ادھر سارم اور بیلا جو ہے وہ سارم کی والدہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ احسن حیات صاحب سے سارا کی سفارش کریں. وہ حیران ہوتی ہیں کہ سارا جیسی سنسیبل لڑکی کیسے نوکر میں انٹرسٹڈ ہو گئی اور اس سے شادی کر لی. وہی انبلیویبل بات ہے ان کے لیے. ابھی یہ لوگ ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ بیلا کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سب لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں. ذہین اس بات پہ کافی پریشان ہے کہ وہ گئی کدھر. وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے روکا تھا لیکن وہ اس وقت تک رکشے میں بیٹھ چکی تھی. اور بیلا جو ہے اور سارے وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سارا کو جو ہے واپس بھجوا دیں. پھر زین کے والد بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے سارا یہاں پہ خوش نہیں ہے تو تم اس کو طلاق دے دو اور اس کو واپس بھیج دو. جس پہ زین کی والدہ اس بات کے کافی خلاف ہو جاتی ہیں. زین بات پوچھتا ہے اپنی بھابھی سے تو وہ صرف یہی کہتی ہیں کہ میں نے تو اس کو کہا تھا کہ اپنا کھانا تم خود بناؤ, لیکن وہ اس بات پہ ناراض ہو کے چلی گئی اور اس امیر زادی کو سنبھالنا تو بڑا مشکل کام ہے. اور پھر زین کے والد کہتے ہیں کہ وہ رکشے والے کو فیس 4 کا کہہ کے گئی تھی. اس پہ زین جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ بیلا کا گھر ہے. پھر سارا بیلا جب سارا کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں جو ہے اس کو صبر سے کام لینا چاہیے. سارم بھی سارا کے لیے کافی زیادہ پریشان رہتا ہے اور سارا اور بیلا باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بیلا اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ساری سچویشن اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو سارم آتا ہے اور بیلا کو کہتا ہے کہ تم سارا کو گیسٹ روم میں چھوڑ دو. سارا سے بیلا سارم کو کہتی ہے کہ وہ ان حالات میں سارا کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کو بہت ضرورت ہے اس کی. اور یہ وہ اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے کہ جب وہ سارا کو اکیلا چھوڑ دے اور اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے. پھر زین جو ہے وہ اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے اور اس کا دوست اس کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ احسن حیات صاحب سے بات کرے, لیکن وہ جو ہے ابھی اس بارے میں ریڈی نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو شاید سارم کی یہ فیلنگز ہیں کہ سارا اس کے پاس ہی رہے. تو اس کا دوست کہتا ہے کہ شاید تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے. پھر سارم اور اس کی والدہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ تم نے سارا کو بھیجنے کی بات کیوں نہیں کی, جتنے میں سارا وہاں پہ آ جاتی ہے. اور سارم کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ احسن حیات سے بات نہیں کریں گی. اس کے بعد وہ سارے کی انسلٹ کرتی ہیں اور اس کے جواب میں سارا گھر چھوڑ کے جانے لگتی ہے. تو بیلا اس کو روکنے کی وجہ سے سیڑھیوں سے گر جاتی ہے اور اس کو سیڑھیوں سے گرنے کی آواز سن کے سب لوگ جو ہے وہ بھاگے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آتے ہیں. اور سیڑھیوں کے پاس آ کے سب دیکھتے ہیں تو بیلا گر چکی ہوتی ہے اور سارم اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور سارا بھی ہاسپٹل جاتی ہے اور سارم اور اس کی مدر بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو سب لوگ پریشان ہیں اور وہاں پہ بیلا کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور سب لوگ سارا کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور سارم کی والدہ بھی کہ اسی کی وجہ سے بیلا گر گئی ہے. اب یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ احسن حیات بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ سارا کی وجہ سے بیلا گری ہے. تو وہ سارے کی کافی زیادہ انسلٹ کرتا ہے اور احسن حیات کہتا ہے کہ اگر بیلا یا اس کے بچے کو کچھ ہوا تو وہ اس کی شکل کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارا ان لوگوں کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہے. اور سارے لوگ سارا سے جو ہے وہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ جہاں پہ بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے. اور بیلا کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ آپریشن تھیٹر پہنچ گئی ہے پریگننسی کے دوران. اس کی وجہ سے سارے لوگ اب سارا الزام سارا ہی پہ آ رہا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بتاتی ہے کہ سچویشن بہت کرٹیکل تھی اور وہ بچے کو نہیں بچا سکے. اس کے مسکیریج کا اعلان کی اس کے مسکیریج کی خبر سن کے سب لوگ بہت زیادہ شاک ہو جاتے ہیں اور سارم اور احسن حیات اور سب لوگ جو ہے وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں. اس پہ سارم کہتا ہے کہ سارا تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ وہ اپنے ساتھ کچھ برا کر لے گا. اور پھر سارم کی والدہ جو ہے وہ سارا کو وہاں سے جانے کا کہتی ہیں. احسن حیات اب بہت ہی زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں. سارا ہاسپٹل سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اور وہ روتے ہوئے باہر نکلتی ہے کیونکہ یہاں سے بھی بیچاری کو انسلٹ کر کے نکال دیا گیا. جتنے میں شازمہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ اس سے رکنے کا کہتی ہے اور اس کو دیکھ کے وہ ہنستی ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ
جس نے اس سے ٹکر لی اس کا یہی حال ہوا، اور سارہ کہتی ہے کوئی ایک نہ ایک دن اس کی پول ضرور کھول دے گی احسن حیات کے سامنے۔ شازمہ کہتی ہے کہ تم اس کی چھوڑو، فی الحال تو تم اپنی فکر کرو کہ تم رہو گی کدھر۔ تو یہ سارے حالات جو ہیں وہ شازمہ کی ہی پلاننگ کا اور شازمہ کی پلاننگ کا حصہ ہیں، اور سارہ جو ہے بالکل دربدر ہو چکی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور وہ کیا کرے گی لائف میں۔ اور یہ ساری سچویشن دیکھ کے شازمہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اب تم گھر میں کبھی بھی نہیں آنا۔ مطلب اس کی پلاننگ تو یہی ہے کہ سارہ اب کبھی بھی احسن حیات کی زندگی میں نہ آئے۔ ذہین سارہ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کافی ہاسپٹلس میں وہ چیک کرتا ہے، جس کے بعد وہ اس ہاسپٹل کی طرف آتا ہے تو وہاں سارہ باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ ذہین سارہ کو روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم کیوں اس طرح ہو؟ تو پھر میرے خیال سے ایسا دکھایا گیا ہے کہ سارہ جو ہے اس کو ساری سٹوری بتاتی ہے کہ کس طرح وہ بیلا کے گھر پہنچی اور وہاں پہ کس طرح بیلا کا مسکیریج اور کس طرح سارا الزام سارہ کے سر پہ ڈال دیا گیا اور وہ اس کو وہاں سے جانے کا بھی کہا گیا۔ تو سارے سچویشن کے اندر دوبارہ احسن حیات کی نظر میں سارہ کی ریپوٹیشن بالکل زیرو ہو چکی ہے، اور اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ شازمہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہی ہے۔ اور اسی چیز پہ آ کے جو ہے وہی ڈرامہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو۔ ہم لوگ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔